الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ او میرے بھائیو، آج ہماری یہ بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آج ہماری داڑھی پک گئی، آج ہمارا بال پک گیا، آج ہر جلسوں میں بتایا جاتا ہے وہ لوگوں دنیا کی محبت میں گرفتار مت ہو جانا، وہ لوگوں دنیا کی محبت میں گرفتار مت ہو جانا۔ اس کے باوجود بھی آج ہم اور آپ کتنے بے وقوف مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ کتنے نادان مسلمان ہیں کہ اسی دنیا کی محبت میں آج ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، آج ہر چیز میرے بھائیوں دنیا کے لیے آج ہو رہی ہے۔ آج جب ہم رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، تو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہماری ساری کوششیں ہوتی ہے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہماری ساروں جد و جہد ہوتی ہے، لیکن وہ میرے بھائیوں، وہ نادان مسلمانوں، وہ بے وقوف مسلمانوں، وہ کٹیہار کے باشندوں، وہ احمد آباد کے باشندوں، سنو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے لوگوں دنیا کی زندگی دھوکہ کی سوا کچھ نہیں ہے۔ اب بتائیے، جو اللہ یہ کہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا تو دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، لیکن ہم کتنے نادان ہیں، ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ آج ہم دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والوں، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے پیچھے بھاگنے والوں، آخرت کو بھول کر اپنی زندگی گزارنے والوں، کیا تم نے کبھی سوچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ بہتر کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں تو آپ کے پاس موت آئے گی، لیکن آخرت میں آپ کے پاس موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی آج ہم اور آپ دنیا کی محبت کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا میرے بھائیوں بے وفا ہے، یہ دنیا آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، لیکن ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ بات ہمارے بھیجے میں نہیں اترتی، ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ بات ہم سمجھ کر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے پاگل ہیں۔ ایک بات بتاؤں، دنیا کے پیچھے پاگل، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، آپ کے علاقے میں گاؤں کے قریب جہاں قبرستان ہے، کل صبح جب ہوگی قبرستان میں چلے جانا، آپ بات مت کیجیے، آپ قبرستان میں چلے جانا۔ آپ جب قبرستان کے اندر جائیں گے نا، بہت ساری قبریں آپ کے سامنے ایسے آئیں گی، آپ بہت ساری ایسی قبریں دیکھیں گے کہ یہ بندہ صرف دنیا کے لیے سب کچھ کرتا تھا، یہ دنیا دار انسان تھا، اس نے دنیا کمانے کے لیے اپنی بہن کا حق مارا تھا، اس نے دنیا کمانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، اس نے دنیا کمانے کے لیے اپنا پڑوسی کا حق مارا تھا، لیکن افسوس آج وہ قبر کے اندر سویا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے اور آپ اس سے ڈیٹیلز میں اور آپ کیا جاننا چاہیں گے کہ جو دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہا تھا آج وہ قبر کے اندر سویا ہے۔ میرے بھائی، آج آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کل بھی آپ اسی جگہ پر سوئے رہیں گے۔ بات کب سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ کب؟ میرے بھائیو، یہ دنیا نہ ہمیں اس ادھر کا رکھا نہ ادھر کا رکھا۔ ایک کہاوت ہے نا، دھوبی کا کیا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اصل میں کتا بولا جاتا ہے اس لکڑی کو جو دھوبا رکھتے تھے گھاٹ میں کپڑا صاف کرنے کے لیے، بڑا بھاری ہوا کرتی تھی وہ لکڑی، تو اس کو کتا بولا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم دھوبی کا کتا بولتے ہیں، کتا میں تبدیل ہو گیا، لیکن اصل میں دھوبی کا کتا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی محبت نہ بڑی خطرناک ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جب دنیا کی بات آئی، آپ کو معلوم ہے آج مسلمان ہر جگہ لات کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ جوتا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ ہر جگہ جوتا کھاتے ہیں۔ کیا آج مسلمانوں کی کوئی ویلو ہے؟ مسلمانوں کی کوئی؟ بھئی ہم چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر نا بڑا مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑا ایڈوائز دیتے ہیں، بھئی جب سے مودی کی سرکار آئی ہماری حالات ایسی ہو گئی۔ ارے مسلمانوں، اپنے حالات کا رونا رونے والوں، میں کچھ دن پہلے یہ حالات حاضرے پر بات کر رہا تھا تو پورے ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے بتایا تھا، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر اپنے حالات کا رونا بند کرو۔ اگر آج یہ حالات تمہارے پاس آئی ہے نا، اگر آج تم ذلت کے شکار ہوئے ہو نا، اگر ذلت سے دو چار ہو نا، تو اس کی ذمہ دار تو ہم اور آپ خود ہے، خود ذمہ دار ہے، اور یہ دنیا پرستی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ حدیث آپ ذرا سنیے کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، امام ابو داؤد اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر لائے۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ حدیث کیا ہے؟ جب اس حدیث کو بھی پڑھ لینا
اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المحبة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے لا کر رکھ دی. تو میرے بھائیو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی نا تو تم نہ دنیا کے رہو گے نہ ادھر کے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے. اسی طرح اور بھی ایک حدیث ہے ابو داؤد کتاب البیوع کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعینا واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد وسلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا؟ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا مسلمانوں وسلط اللہ علیکم ذلا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. اے بے وقوف مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سرکار بدل کر اور پارٹی بدل کر تم اپنی حالات کو بدل دو گے؟ نہیں 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 نہیں، سرکار بدل کر اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے ہو. نبی نے بیان فرمایا اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو حتی ترجعوا الی دینکم، آپ کو دین کی طرف پلٹ کر آنا پڑے گا. دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکالنی پڑے گی. اس دنیا میں رہ کر صرف دنیا داری نہیں، آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی. رب کعبہ کی قسم، اگر آپ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں اگر آپ لگ گئے تو دنیا بھی آپ کی سدھر جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے. کہاں کہاں آپ کو لے جاؤں، کیسے کیسے میں آپ کو سمجھاؤں. ہم تو مسلمان ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں. میرے بھائیوں بات سمجھیے، دنیا، ارے بھائی ذرا سوچیں، اس دنیا کے پیچھے آج ہم اور آپ پاگل ہیں جس کی وجہ سے ہم آخرت کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ دنیا نا جس طرح ہماری نظر میں ایک مردہ بکری کی بچہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بھی یہ دنیا کئی گزری ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں جس طرح یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، دنیا بھی اس سے کئی گنا زیادہ گئی گزری ہے. اچھا ایک چیز بتائیے، مولانا صاحب آ چکے ہیں، میرا ابھی 1 گھنٹہ ہونے کو 10 منٹ باقی ہے، معذرت کے ساتھ ایک چیز سمجھاتا ہوں. اگر کوئی دکاندار آپ سے کہے کہ بھئی میرے گوڈاؤن میں نا ایک بکری مر کر پڑی ہوئی ہے، بکری کو لے جاؤ اور جا کر مٹن بریانی بنا کر کھا لو، تو ذرا بتائیے آپ دکاندار کا حلیہ صحیح رکھیں گے یا دکاندار کو پیٹیں گے؟ بھائی پیٹیں گے دکاندار کو. بھائی مری ہوئی بکری کا گوشت کون کھاتا ہے؟ یا راستے کے کنارے میں اگر پڑی ہوئی ہو اور کوئی کہے کہ بھئی اس کو اٹھا کے لے جا، تیرے گھر میں جا، اس کو بنا کے کھا لے، آپ لے کر آئیں گے نہیں نا. ایک مری ہوئی بکری ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو میں ڈائریکٹلی آپ کو میسج دے کر جاؤں. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگو یہ دنیا اللہ کی نظر میں مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا اور ایک چیز میرے بھائی، یہ دنیا نا کسی کام کا نہیں ہے. ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے کہا موت کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایک چیز 1 منٹ میں آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا. ایک چیز چلیے مان لیجیے 1 منٹ کے لیے سب سنیے، میری طرف دیکھیے 1 منٹ کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتا، کیا تو نے غور کیا، تو نے سوچا کہ کل کے لیے تو نے کیا تیاری کر کے بھیجا؟ اب اس چیز کو آپ اس طرح سمجھیے، خدا نہ خواستہ اگر آج رات آپ کی موت ہو گئی، خدا نہ خواستہ اگر آج آپ مر گئے، کیونکہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ہو گیا آج کی رات آپ یہاں جلسہ سن کر گھر میں گئے، آپ کی موت ہو گئی، ذرا آپ سوچ کر دیکھیے کہ آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے ہیں. میرے بھائی کیا تیاری ہے آپ کے پاس؟ کون سا منہ لے کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں آپ کھڑے ہوں گے؟ اس بات کا بھی آپ کو احساس ہے؟ میرے بھائیوں ابھی آج ہی آپ توبہ کیجئے. بھائی جو کرنا تھا کر لیے، پاسٹ میں ماضی میں جو گناہ تھا وہ ہو گیا،
آج آپ اللہ سے توبہ کیجئے اور آج سے ہی آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیے۔ میرے بھائیو، آخرت بڑا خطرناک ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اے میرے بندو، اس دن سے ڈرو۔ کس دن سے؟ اس دن سے جس دن تم سب کے سب میری بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے۔ وہ دن کتنا خطرناک ہے، آپ نے کبھی سوچا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا۔ وہ دن بھی کتنا خطرناک دن ہوگا کہ ایک ماں دودھ پلانے والے بچہ کو بھول جائے گی، ایک ماں ایک پیٹ یعنی حمل عورت سے حمل ساکت ہو جائے گا، بچہ گر جائے گا۔ میرے بھائیو، اس دن کی آپ تیاری کر لیجئے۔ میرے بھائیو، 1 گھنٹہ کا میرے پاس ٹائم تھا، حالانکہ 1 گھنٹہ ہونے کو ہے۔ شیخ میں چھوڑ دوں کیا؟ نہیں الحمدللہ، ابھی میں 2 گھنٹہ چلا سکتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، لیکن